قوم لوط پر عذاب الہی، یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ثاقب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اسلام یوٹیوب چینل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل کی سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت ہی مہمان نواز تھے اور ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے کھلا رہتا تھا، لہٰذا وہ ان 3 مسافروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں اپنے مہمان بنا کر اپنے گھر لے آئے اور ایک بچڑا ذبح کر کے گوشت کے تکے بنائے اور انہیں بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش فرمایا، لیکن ان مسافروں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کہیں یہ کوئی دشمن نہ ہو جو دستور کے مطابق کھانے سے اور مہمانی سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے آپ کچھ خائف ہو گئے کہ نامعلوم یہ کون لوگ ہیں۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں اور اب یہاں سے سدوم جا رہے ہیں اور قوم لوط کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ یہ لوگ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، تو آپ جذبہ ہمدردی اور شفقت کی وجہ سے قوم لوط کی طرف سے بحث فرمانے لگے کہ آپ لوگ اس قوم کو کیسے تباہ کرنے جا رہے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن قوم لوط ضرور ہلاک ہوگی اور یہ خداوند کریم کا فیصلہ ہے کہ اس سرکش اور بدکار قوم کو سزا ضرور ملنی ہے اور انہیں لازماً ہلاکت کا منہ دیکھنا ہے۔ ہاں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب الہی سے محفوظ رہے گا، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاکت سے نہیں بچ سکے گی کیونکہ وہ ان کی بدعمالیوں کی معاون اور حمایت میں رہی ہے اور اس شرکت کی وجہ سے وہ قوم لوط کے ساتھ عذاب پائے گی۔ قرآن کریم نے اس واقعے کی منظر کشی سورہ عنکبوت میں یوں فرمائی ہے، جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو برباد کر رہے ہیں، اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بستی میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون لوگ وہاں رہتے ہیں۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے اور یہ فرشتے اس وقت خوبصورت نوخیز لڑکوں کی صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان نوخیز لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام ابھی اس کشمکش میں فکر مند ہو رہے تھے کہ قوم کے افراد کو خبر ہو گئی کہ لوط علیہ السلام کے مکان میں بہت خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ دوڑے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، انہیں رسوا مت کرو۔ کیا تم میں کوئی سلیم و فطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو سمجھے اور حق کو اختیار کرے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہوئے اور فطرتی طریقہ چھوڑ کر غیر فطری راہ میں پڑ گئے ہو اور عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی بجائے مردوں سے یہ عمل کرتے ہو؟ اے کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس اختیار ہوتا اور میں تمہیں اس بدکرداری سے باز رکھ سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے ان سے کہا یا لوط، آپ ہماری ظاہری انسانی صورتوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، ہم عذاب الہی نازل کرنے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اب وہ ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب خداوندی سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی ان بے حیاؤں کی رفاقت میں ماری جائے گی کیونکہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ کافروں کے ساتھ ملی رہی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا اور حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے کے مطابق رات کے آغاز میں ہی اپنے خاندان سمیت سدوم سے نکل کر کسی دوسری جانب چلے گئے، لیکن ان کی بیوی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور جب رات کا آخری پہر ہوا تو پہلے ایک زوردار آواز ہیبت ناک چیخ کی صورت میں پیدا ہوئی جس نے اہل سدوم کو تابالا کر کے رکھ دیا اور پھر پوری بستی کو جڑ سے اٹھا کر
الٹ کر نیچے ٹپک دیا گیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی اور اس سے ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور ان کا بھی وہی انجام ہوا جو پہلے قوموں کا سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ قرآن کریم میں ان پر عذاب آنے کے منظر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ ترجمہ: پھر صبح صادق کے وقت ایک زوردار چینہ نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے ان کے نیچے کا طبقہ اوپر کر کے نیچے پلٹ دیا اور اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور اس عذاب میں حقیقت کو سمجھنے والوں کے لیے بہت عبرتیں ہیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے سدوم سے ہجرت کر کے سنومر کی بستی میں چلے گئے تھے جو سدوم کے پاس ہی کہیں آباد تھی۔ سورج نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ آثار و تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ الحلیل میں حضرت لوط علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ شیخ نابلسی نے اپنی تاریخی کتاب میں علامہ حنبلی رحمۃ اللہ سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد حلیل سے تھوڑی دور قصبے میں ہے اور تقریباً وہاں سے ایک فرسخ دور ہے۔ امام سیوطی نے یہ عبارت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر شریف قدیم زمانے سے زیارت گاہ خواص و عام ہے۔ قصہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہ سب جانیں گے آپ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔